السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بخاری شریف میں یہ حدیث پاک امام بخاری علیہ رحمہ 7 بار لے کے آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر آدمی نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی نگرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والرجل راع فی اہل بیتہ وہو مسئول عن رعیتہ، کم از کم ہر آدمی اپنی 4 دیواری پہ نگران ہے، اپنے بہن بھائی اپنے بیوی بچوں پہ نگران ہے۔ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور ہر آدمی سے جس طرح اس کی اپنی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایسے ہی اللہ کی دی ہوئی امانتیں اولاد کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، اس کی تربیت کیسے کی۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فی بیت زوجہا وہی مسئول عن رعیتہ، خامند اگر کسی کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے، محنت مزدوری کے لیے پردیس جاتا ہے تو پیچھے سے آدمی کے گھر کی نگران اس کی بیوی ہے، عورت ہے۔ بیوی سے بھی پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے بچوں کا خیال کتنا رکھا، ان کی تربیت کیسے کی، جو اللہ کی امانتیں تجھے دی گئی تھی ان کا کتنا خیال رکھا۔ یہ اولاد اللہ کی امانت ہے،
اگر اولاد سنور جائے، نیک ہو جائے، دیندار ہو جائے، نمازی ہو جائے، تو اس میں شاباش ماں باپ کو بھی ملتی ہے۔ اولاد کی نیکیوں کا حصہ ماں باپ بھلے قبر میں بھی چلے جائیں، ادھر بھی نیکیوں کا حصہ پہنچتا رہتا ہے۔ صحیح البخاری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب ایماندار آدمی قبر میں پہنچتا ہے تو اس کو صبح و شام اس کا جنتی محل قبر میں دکھایا جاتا ہے، محل سامنے لایا جاتا ہے۔ ایک دن وہ دیکھتا ہے کہ اس کا محل پہلے سے زیادہ خوبصورت ہے، تو وہ پوچھتا ہے انا لی ھذا، اللہ اب تو میں نے نیکی کی ہی نہیں، اب تو میں نے کوئی عمل کیا ہی نہیں، بغیر عمل کے یہ جنت میں میرا درجہ بلند کیسے ہو گیا؟ تو اس کو بتایا جاتا ہے باستغفار ولدک لک ولد صالح یدعو لہ، اس کو بتایا جاتا ہے جب تو دنیا سے آیا تھا تو نیک اولاد چھوڑ کے آیا، تیری اولاد بے دین نہیں تھی، وہ دیندار تھی، تو ادھر آ گیا، پیچھے سے تیرا بیٹا تیری بیٹی تیرے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کرتے رہے، اللہ تیرے گناہ معاف کرتا رہا، وہ تیرے لیے بخشش کی دعا کرتے، اللہ تیرے گناہ معاف کرتا رہا۔ تیری اولاد نے تیرے لیے اتنی دعا کی کہ اب تیرے کھاتے میں گناہ بچا ہی نہیں تھا، لیکن باستغفار ولدک لک، آج تیرے بیٹے نے تیرے لیے پھر بخشش کی دعا کی، اس نے دعا کی اللہ میرے باپ کے گناہ معاف کر دے، اس نے رب سے دعا کی ہے، التجا کی ہے، رویا تیرے رب کے آگے، اب تیرے کھاتے میں گناہ تو تھا نہیں، اللہ نے گناہ معاف کرنے کے بدلے جنت میں تیرے درجے کو بلند کر دیے۔ اگر اولاد سنور جائے، دیندار ہو جائے، باپ بھلے قبر میں بھی چلا جائے، اولاد کی نیکیوں کا دعاؤں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اس کی نیکیوں کا دعاؤں کا صلہ اس کو قبر میں ملتا رہتا ہے۔ لیکن اگر اولاد بگڑ جائے، بے دین ہو جائے، چور بن جائے، ڈاکو بن جائے، شرابی بن جائے، نشئی بن جائے، جواری اور حرام خور بن جائے، تو اس میں بھی سب سے پہلے مجرم اسلام نے ماں باپ کو قرار دیا ہے۔ یہ غلط سوچ ہے، بیٹا میرا ٹھیک تھا، محلے داروں نے خراب کر دیا، بیٹا میرا ٹھیک تھا، بیٹے کے رشتہ داروں نے خراب کر دیے، کزنوں نے خراب کر دیے، نہیں، دین اسلام نے، میرے محبوب پیغمبر نے اولاد کے بگڑنے میں سب سے پہلے مجرم ماں باپ کو قرار دیا ہے۔ صحیح البخاری میں امام بخاری علیہ الرحمہ اس روایت کو 5 بار لے کے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اچھی سوچ والا ہوتا ہے، اس کا دل و دماغ گندا نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہر بچے کو شیشے کی طرح دل و دماغ صاف دیتا ہے، تو بگڑ کیوں جاتے ہیں؟ پھر قرآن و حدیث کے دشمن کیسے ہو جاتے ہیں؟ پھر مسجد کے دشمن کیسے ہو جاتے ہیں؟ پھر دینداروں سے ان کو نفرت کیسے ہو جاتی ہے؟
بچہ مسلمانوں کا ہے، اس کو یہودیوں کی نکالی کیوں اچھی لگتی ہے، اس کے کام یہودیوں جیسے کیوں ہیں، اس کا لباس یہودیوں جیسا، اس کی حجامت عیسائیوں جیسی، غیر مسلموں کی طرح یہ زندگی کیوں گزارنے لگتا ہے؟ غیر مسلمانوں کا بیٹا یہودی کیسے ہو گیا، عیسائی کیسے ہو گیا؟ اس کو یہود پہ لگایا کس نے؟ اس کو عیسائیت پہ لگایا کس نے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، بچہ تو فطرت اسلام پہ ہی تھا، اللہ نے اس کو فطرت سلیم اور دل سلیم عطا کیا تھا، اس کا دل و دماغ صاف ہی صاف تھا، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، اس کو یہودی بنایا ہے ماں باپ نے، عیسائی بنایا اس کو ماں باپ نے، اس کو بے دین بنایا ہے تو ماں باپ نے، ماں باپ مجرم ہے، ماں باپ اولاد کو باپ کا نافرمان باپ ہی بناتا ہے، ماں کا نافرمان اولاد کو ماں ہی بناتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بوڑھا لاٹھی کے سہارے آیا شکایت لے کر، یا امیر المومنین ان ابنی یعقونی، رو رہا تھا بوڑھا، روتے ہوئے کہتا ہے امیر المومنین میری ساری جوانی لگی ہے اپنے بیٹے کے نام، پہلے میں نے رو رو کے اپنے رب سے بیٹا مانگا، اللہ نے بیٹا عطا کر دیا، پھر میں کماتا تھا میرا بیٹا کھاتا تھا، سارا دن محنت مزدوری میں کرتا، میں اپنے بیٹے کو لا کے کھلاتا تھا، میں نے اپنے بیٹے کو پالنے میں اپنی ساری جوانی کھپا دی ہے، اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے یا امیر المومنین ان ابنی یعقونی، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بیٹا میرا جوان ہو گیا، بیٹا کمانے والا ہو گیا، اس کی تنخواہ آنے لگی ہے، اس کو مزدوری ملنے لگی ہے، وہ سونا چاندی روپیہ پیسہ کمانے کے قابل ہو گئے، کہ امیر المومنین وہ میرے خرچے کا خیال نہیں رکھتا، سارے خرچے وہ پورے کرتا ہے، دوستوں پہ خرچہ کرتا ہے، بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے، مجھ پہ خرچ نہیں کرتا۔ آج بھی ہر ماں باپ کا دوسرے تیسرے کا یہی رونا ہے۔ امیر المومنین نے بھیجا اس کے بیٹے کو پکڑ کے لاؤ، بیٹے کو پکڑ کے لایا گیا، باپ بیٹا دونوں عدالت فاروقی میں کھڑے ہیں، امیر المومنین نے سب سے پہلا سوال باپ سے کیا ما علمتہ من الکتاب والسنہ، او بیٹے کی شکایت لگانے والے بزرگوں پہلے یہ تو بتاؤ ما علمتہ من الکتاب والسنہ، جس تعلیم نے آپ کے بیٹے کو آپ کے حقوق بتانے تھے، آپ کے حقوق سکھانے تھے، آپ کا ادب سکھانا تھا، کیا آپ نے اپنے اس بیٹے کو قرآن و حدیث کی تعلیم سکھائی ہے؟ قرآن سکھایا ہے، حدیث سکھائی؟ باپ خاموش ہو گیا، اس سوال کا جواب باپ کے پاس نہیں تھا۔ بیٹا بولا، کیا کہتا ہے؟ ما علمنی ابی آیۃ من کتاب اللہ، امیر المومنین اس باپ نے مجھے کاروبار کا طریقہ سکھایا ہے، پیسہ کیسے کمانا ہے، دولت کیسے اکٹھی کرنی ہے، سارے ڈھنگ سکھائے ہیں، لیکن اس باپ نے مجھے قرآن نہیں سکھایا۔ آج اولاد کی شکایت کرنے والے باپ سے پوچھو، ماں سے پوچھو، آج روتے ہو، شکایت کرتے ہو، پہلے یہ تو بتاؤ تم نے اپنی اولاد کو سکھایا کیا ہے؟ جب بیٹا تیری مان کے چلتا تھا
उस वक्त तूने बेटे को क्या बनाया? उस वक्त तेरी एक ही आरजू थी, पैसी जितनी मेरी दौलत लगती है लग जाए, बस मेरा बेटा अंग्रेज बनना चाहिए। तूने दौलतों के दरवाजे खोल दिए, सारा दिन मेहनत मुशक्कत करता था, मैंने अपने बेटे को अंग्रेज बनाना है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में इसको दाखिल कराया तूने, अंग्रेज बनाने में तू लगा रहा। तुझे मस्जिद से नफरत होगी, कुरान से नफरत, हदीस मुस्तफा से नफरत, अंग्रेज बनाने में तुम लगा रहा। अब वो अंग्रेज बन गए, अब वो तुझसे अंग्रेजों जैसे ही सलूक करेगा। अब तू बूढ़ा हो गया है और तू मौलवियों के पास आता है। जब तू जवान था, कमाता था, मेहनत मजदूरी करता था, बेटा तेरा कहना मानता था, उस वक्त तो तूने बेटे को भी मौलवियों से दूर रखा, अंग्रेज बनाने में लगा रहा। आज तुझे सोच आई है कि मौलवी साहब मेरा बेटा मेरी नहीं मानता, तूने उसको अंग्रेज बनाया है तो वो तुझसे अंग्रेजों जैसा ही सलूक करेगा। अंग्रेजों के यहां क्या होता है? अंग्रेजों के यहां ये कानून है, जब जवान जवान हो जाए, जवानों का काम है अपनी जवानी से इंजॉय करें, मां बाप बूढ़े हो जाए, इनका वजन नौजवान नहीं उठा सकते, मां बाप बूढ़े हो जाए तो हुकूमत को जमा करवा दो। अंग्रेजों के नौजवानों के यहां उनके शाही महल्लात में कुत्ते तो आ सकते हैं, लेकिन बूढ़े मां बाप नहीं आ सकते। वो इतने गंदे लोग हैं। और तूने कुरान हदीस से दूर रखे, अपनी औलाद को उस गंद की तरफ दौड़ाया। जब गंद की तरफ दौड़ाएगा कुरान हदीस छोड़ के, तो तेरा बेटा तेरे साथ गंदे लोगों जैसा ही सलूक करेगा। तेरे महल्ले में से कोई बाप अपना बेटा कुरान के लिए वक़्फ़, तू उसको बेवकूफ समझता है, तू उसको पागल समझता है। एक ही भूत तेरे ज़हन में सवार है, डिग्रियां आएगी तो दौलत आएगी, और दौलत के फैसले डिग्रियों पे नहीं होते, रिज़्क़ के फैसले आसमानों में होते हैं। ये समीउल्लाह साहब बैठे, इनके एक दोस्त हैं अराइयों में से जिसके पास सबसे ज्यादा डिग्री है, सबसे ज्यादा तालीम हासिल की, और आज लाहौर में वो पापड़ों की रेहड़ी लगाता है। तूने क्या समझा है डिग्रियों में तेरी औलाद का रिज़्क़ है? रिज़्क़ के फैसले जमीनों में नहीं, रिज़्क़ के फैसले आसमानों में होते हैं। ये अल्लाह का गरीब बंदा तेरे सामने बैठा है। मैंने स्कूल की 6 क्लासें पढ़ी, 6 क्लासें पढ़ी हैं, स्कूल की डिग्री मेरे पास नहीं है, मैट्रिक FA BA की, तो क्या मैं भूखा मर रहा हूं? कौन से तनख्वाह वाले तेरे गांव के अंदर है? कल की बात तो नहीं मैं जानता, मैं आज की बात करता हूं। गांव में एक मदरसा है, 4-5 लाख महीने का खर्चा है, अल्लाह मुझे हर महीने देता है, कभी कर्ज लेने की जरूरत पेश नहीं आई। देखा देखी भूत सवार है जी, बस देखा देखी लगे हुए, अंग्रेज बनाओ इसको। और इससे भी बड़ी बात सुनो, मैंने तो स्कूल की 6 क्लासें पढ़ी है ना, मेरे बाप ने 6 भी नहीं पढ़ी। मेरे बाप ने स्कूल की 1 क्लास भी नहीं पढ़ी। 100 एकड़ के करीब वो जिम्मेदारा कर रहे हैं।
रिज़्क़ुकुम फिस्समा, रिज़्क़ के फैसले ज़मीन पे नहीं होते, रिज़्क़ के फैसले आसमानों में होते हैं। रिज़्क़ की खातर अपनी औलाद को कुरान से दूर न कर। क्या मुझे बता रहे थे एक डिग्रियों वाले, कहते हैं एमए बेस पे हुकूमत ने दरखास्तें जमा की, 2500 सीट थी। 2500 सीट पे जब दरखास्तें जमा की गई तो दरखास्तें कहते हैं 10 लाख से ज्यादा थी। तू तो मैट्रिक की सनद लेके तुझे फिक्र है एमए कैसे करेगा। देख एमए की डिग्री लेके लोग घर फारग बैठे। रिज़्क़ के फैसले आसमानों में। पिछले दिनों सियालकोट प्रोग्राम था, एक साथी मुझे बड़ी गाड़ी पे ले गया। तुम्हारे बट्टू साहब से खूबसूरत गाड़ी थी उसके पास। मुझे जब ले गया मैंने देखा इतनी बड़ी गाड़ी, मैंने पूछा ये कितने की। कहते मौलवी साहब ये 2.5 करोड़ की गाड़ी है। फिर मैंने वही पूछा जो मेरे गांव के अंदर भूत सवार है कि डिग्रियों से ही रिज़्क़ बढ़ता है। मैंने पूछ लिया आपने स्कूल की कितनी क्लासें पढ़ी है, तो उन्होंने मुझे बताया मौलवी साहब सच्ची बात ये है मैंने स्कूल की 6 क्लासें पढ़ी। रिज़्क़ के फैसले आसमानों में होते हैं। अपनी औलाद को अगर अपनी आंखों की ठंडक बनाना चाहता है उसको कुरान हदीस की तालीम दे। कुरान तेरे बेटे को तेरी आंखों की ठंडक बना सकता है और दुनिया की कोई तालीम नहीं है। सिर्फ कुरान ये सिखाता है कि नौजवान अगर तू कमाने के काबिल हो गए, तेरी तनख्वाह आ गई है, तुझे मजदूरी मिल गई है, अब तुमने खर्च कहां करना है। कुरान सिखाता है यसअलूनका माज़ा युनफिकून, ये आपसे पूछते हैं हमारी तनख्वाह आई है, मजदूरी आ गई, हमारे पास दौलत आ गई है, अब इसको कैसे खर्च करें। अल्लाह का कुरान कहता है कुल मा अनफक़तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैनि वल अक़रबीन। तेरी तनख्वाह आ गई है, सबसे पहले तूने इस खर्चे की इब्तदा करनी है, आगाज करना है तो अपने बूढ़े माँ बाप से करना है। ले जिस कुरान का तूने अपनी औलाद को दुश्मन बनाया है, ये कुरान तेरे बेटे को ये सिखाता है कि तेरे दोस्त अहबाब का खर्चा बात का, तेरा अपना खर्चा भी बात का है, तेरे बीवी बच्चों का खर्चा भी बात का है। तूने जो भी खर्च का आगाज करना है तो बूढ़े माँ बाप से करना है। कुरान आपके बेटे को यह सिखाता है, हदीस मुस्तफा भी यही तालीम देती है कि सबसे पहले बूढ़े माँ बाप पे खर्च कर। सहीहुल बुखारी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते 3 आदमी गार में फंस गए थे, 2 ने अपनी अपनी नेकियों का जिक्र किया, पत्थर इतना ना घटा कि वो बाहर आ सके। तीसरे को कहने लगे तेरे पास भी कोई नेकी है जो अल्लाह के सामने तू पेश कर सके। तो रो पड़ा, कहता अल्लाह मैं गरीब तेरा बंदा हूं, बकरियां चराता हूं, बकरियों के दूध पे मेरा गुजारा होता है, शाम तक बच्चे मेरा इंतजार करते रहते हैं, शाम को दूध पीते हैं, सुबह फिर दूध कम होता है उससे नाश्ता कर लेते, फिर सारा दिन बच्चे मेरा इंतजार करते हैं। अल्लाह गरीब जरूर हूं, बकरियों के दूध पे गुजारा करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इज्जत मेरी 4 दीवारी में मेरे बूढ़े माँ बाप की है। दे इस कुरान हदीस का तो दुश्मन बन रहा है, अपनी औलाद को दुश्मन बना रहा है। तेरी औलाद भी कुरान पढ़ने वालों को मजाक करती है कि तुम कुरान हदीस पढ़ के मौलवी बन जाओगे तो क्या करोगे।
دیکھ حدیث تیرے بیٹے کی کیسے تربیت کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آدمی روتا جا رہا ہے اور بیان کر رہا ہے، اے اللہ غریب ضرور ہوں لیکن میرے گھر میں میری چار دیواری میں سب سے زیادہ عزت میرے بوڑھے ماں باپ کی ہے۔ جب بکریے دوتا ہوں دودھ لے کے آتا ہوں، اے اللہ تجھے تو پتہ ہے نا میں اپنے بیوی بچوں کو دودھ بعد میں پلاتا ہوں، سب سے پہلے میں بوڑھے ماں باپ کو دودھ پلاتا ہوں۔ ایک دن میرا آزمائش کا تھا، میں دور نکل گیا بکریاں چراتے چراتے، واپسی پہ مجھے دیر ہو گئی، گھر پہنچا بچے بھاگے ہوئے آئے، بابا آئے ہمیں دودھ پلائیں گے۔ میں نے جلدی سے بکریوں کا دودھ دویا، بچے میرے ساتھ ساتھ، میں گیا سیدھا بوڑھے ماں باپ کے پاس، میں نے کیا دیکھا، فَإِذَا هُمَا نَائِمَانِ، میرے پہنچنے سے پہلے میرے بوڑھے ماں باپ سو چکے تھے۔ اللہ پھر میں نے اپنی نیند کو خراب نہیں کیا، میں پیالہ پکڑ کے اپنے بوڑھے ماں باپ کے سرانے کھڑا ہو گیا۔ وَالصَّبِيَّةُ يَتَزَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ، بچوں کو کون سمجھاتا، وہ میرے پاؤں کے ساتھ چمٹ کے مجھ سے دودھ مانگتے رہے۔ ابا ہم آپ کے انتظار میں، ہمیں بھوک لگی، ہمیں دودھ پلا دو۔ میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے بوڑھے ماں باپ بھوکے سوئے رہے اور ان سے پہلے میں تمہیں پلا دوں، تم نے ان کو سونے ہی کیوں دیا؟ آج میں تمہیں پلا دوں، ایسے تو ہر روز وہ سو جایا کرے۔ میں اپنے بوڑھے ماں باپ کے سرانے کھڑا رہا، بچے میرے پاؤں کے ساتھ چمٹ کے مجھ سے دودھ مانگتے رہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں ذاک دابی ودابہم حتی اصبح، میری اور میرے بچوں کی یہی کیفیت رہی کہ صبح ہو گئی، صبح تک بچے میرے پاؤں کے ساتھ چمٹ کے دودھ مانگتے رہے۔ میں بوڑھے ماں باپ کے سرانے کھڑا رہا ساری رات، سارا دن میں نے بکریاں چرائی اور میں واپس آ کے لیٹا نہیں ہوں، میں اپنے بوڑھے ماں باپ کے سرانے کھڑا رہا کہ آج مجھے دیر ہو گئی اور میرے بوڑھے ماں باپ میری دیر سے آنے کی وجہ سے بھوکے سو گئے۔ میں نے اپنے آپ کو یہ سزا دی کہ میں کھڑا ہی رہا، میں بیٹھا نہیں۔ اللہ تجھے تو یاد ہے نا، حتی اصبح، ایسے ہی میری اور میرے بچوں کی کیفیت رہی کہ صبح ہو گئی، صبح وہ اپنی نیند پوری کر کے خود بیدار ہوئے۔ سب سے پہلے پھر میں نے اپنے ماں باپ کو دودھ پلایا اور پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ اللہ اگر میرے گھر میں میرے بوڑھوں کی یہ عزت تجھے پسند ہے، میرا کھڑے رہنا، میرے بچوں کا بلک بلک کے مجھ سے دودھ مانگنا، اگر یہ تجھے پسند ہے، آج غار کے دانے پہ پتھر آ گئے، زندگی خطرے میں، اے اللہ اس پتھر کو ہٹا دے۔ شیخ محترم عبداللہ ناصر رحمانی صاحب بیان کر رہے تھے کہ جب اس نوجوان نے اپنی اس نیکی کا تذکرہ کیا، تقطعت الصخرۃ، اس پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ لے قرآن و حدیث تیری اولاد کی یہ ذہن سازی کرتا ہے، قرآن و حدیث آپ کی اولاد کی یہ تربیت کرتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ باپ، وہ ماں جس کو شوق ہے اپنے بیٹے کو حافظ بنانے کا، قاری بنانے کا، دین کا عالم بنانے کا۔ اس باپ کو بھی سلام ہے، اس ماں کو بھی سلام ہے۔ اگر اپنے اولاد کو دیندار بناؤ گے، قرآن و حدیث سکھاؤ گے، تو وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ ایک سیانے سمجھدار باپ کو سب سے زیادہ فکر اپنی اولاد کی ہوتی ہے۔
फसल एक दफा नहीं हुई तो दूसरी दफा हो जाएगी। कारोबार में ऊंच नीच आती रहती है, कभी कम नफा आ गया, कभी नुकसान हो गया, कभी फायदा हो जाएगा। बैठने दो इधर आ। माशाअल्लाह जी, शेख मोहतरम तशरीफ़ ला चुके। हम इधर ही अपनी बात को ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात हुई तो इंशाअल्लाह इससे इधर से ही आगे बात चलाएँगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन।